السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ سے قرآن پاک کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے۔ بہت ہی بابرکت اور عظمت والی صورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک زوردار دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، آج آسمان کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور وہاں سے ایک فرشتہ ایسا نکلا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، اور وہ فرشتہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کے پاس میں 2 نور لے کر آیا ہوں، 2 نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور فرمایا کہ ان کے ایک ایک حرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ایک ایک حرف کے ساتھ جو دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، مثلاً فاتحۃ الکتاب، قرآن العظیم، السبع المثانی، ام القرآن، الشفاء، الرقیہ، الصلاۃ۔ فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی شروع، کتاب کا شروع، کتاب کی ابتدا۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے ابتدا، اول، آغاز۔ القرآن العظیم، بڑا قرآن پاک۔ السبع المثانی، 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، یعنی یہ ایسی صورت ہے جو بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ ہر نمازی اپنی نماز میں، نماز کی ہر ایک ایک رکعت میں پڑھتا ہے، تو بار بار تلاوت کی جانے والی یہ 7 آیات ہیں۔ ام القرآن، قرآن پاک کی ماں، یعنی قرآن پاک کی اصل ہیں یہ۔ الشفاء، بیماری سے شفا۔ الرقیہ، دم۔ الصلاۃ، نماز، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس کا نصف حصہ اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے اور نصف حصہ دعا و مناجات اور التجا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ فاتحہ کے معنی ہے ابتدا۔ اس سورت سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، ربی، جو رب ہے، عالمین، تمام جہانوں کا۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پال رہا ہے، پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ کلمہ شکر ہے، الحمدللہ کلمہ شکر ہے، اس میں اللہ پاک کی حمد ہے۔ ایک ہوتی ہے حمد اور ایک ہوتی ہے مدح۔ حمد اور مدح میں فرق ہے۔ حمد اللہ کے لیے اور مدح مخلوق کے لیے۔ مدح مخلوق کے لیے ہم کسی کی چاپلوسی کرنے کے لیے بھی کر دیتے ہیں، خوشامد کرنے کے لیے، کسی کے خوف اور ڈر سے بچنے کے لیے بھی، کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس خوف سے اس کی تعریف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، پاک ہے۔ اللہ پاک کی حمد ہے، یعنی اللہ پاک کی محبت والی تعریف ہے، پرفیکٹ تعریف، عظمت والی تعریف، سچی تعریف جو دل سے نکلے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے،
اللہ جو ہے یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یعنی حقیقی معبود کے لیے سب تعریفیں ہیں، جو کہ تمام جہانوں کو پالتا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو مدبر ہے۔ اللہ پاک ساری کائنات کو اللہ پاک نے پیدا کیا اور پھر اس پر قابو بھی پائے ہوئے ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، تدبیریں بھی کرتا ہے، آسمان سے زمین تک ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، بڑے احسن طریقے سے چلا رہا ہے۔ بارش، ہوائیں، سورج اپنے اپنے وقت پر آ جا رہے ہیں۔ تو جو اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے اس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں ایک جہان کو۔ تو اللہ پاک کے کتنے جہان ہیں یہ صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ پاک کے کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں اس کو سوائے رب العالمین کے اور کوئی نہیں جانتا، اور اللہ پاک کے سوا تمام مخلوقوں کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ہم پر کتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بڑی ہم سچے دل سے اس رب کے لیے پھر تعریف نکلتی ہے کہ اللہ تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، کیونکہ تو تمام جہانوں کو پال رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 60,000 جہان ہیں، کچھ کہتے ہیں 80,000 جہان ہیں، مگر اس کی صحیح تعداد اللہ پاک کو ہی معلوم ہے۔ انسانوں کا جہان الگ ہے، جنات کا جہان الگ، نباتات کا جہان الگ، جمادات کا جہان الگ، ٹھیک ہے، آسمانی مخلوق کا جہان الگ، زمینی مخلوق کا جہان الگ، پانی کی مخلوق کا جہان الگ، اس طرح ہم گن نہیں سکتے۔ تو صرف ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، کیونکہ تمام جہانوں کو پال رہا ہے۔ الرحمانی جو بڑا مہربان ہے، یعنی رحیم بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن نہایت ہی رحم کرنے والا۔ رحمت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے عام رحمت اور ایک ہوتی ہے خاص رحمت، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ ایک حصہ اس نے دنیا میں بھیجا ہے، جو دنیا میں ہم ماں باپ اولاد سے مہربانی کرتے ہیں، ماں کے دل میں اولاد کے لیے نرمی ہے، جو محبت ہے۔ ایک حصہ دنیا میں، اور 99 حصے اللہ پاک نے آخرت میں اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو جو اللہ پاک کی دنیا میں حصہ ہے، دنیا میں اللہ پاک کی جو رحمت ہے، یہ ہر جگہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اچھا ہو یا برا، نیک ہو یا کافر، منافق ہو یا مومن ہو، سب پر اللہ پاک مہربانی کر رہے ہیں۔ ہم کھا پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے رہے ہیں۔ یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ پاک کہتے کہ آج اس نے نماز نہیں پڑھی ہوئی، آج میں اس کو کھانا نہ دوں، آج شام کو اس کو روزی نہ دوں، نہیں، کیونکہ حالانکہ وہ رب العالمین ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، لیکن نہیں پکڑتا، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اور الرحیم آخرت میں اللہ پاک صرف مومنوں پر رحیم ہوگا، صرف مومنوں پر اللہ پاک رحم کریں گے آخرت والے دن۔ کافروں کے لیے نرم نہیں ہوں گے، کافروں پر مہربان نہیں ہوں گے، کافروں کو سزا ملے گی، کافروں کے لیے قہار ہوں گے، جبار ہوں گے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں رحمان صفت اللہ پاک کی دنیا کے لیے، اور الرحیم صفت آخرت کے لیے۔ مالکی جو مالک ہے، یوم الدین، یومی دن کا، دین قیامت کے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ وہ دن ایسا ہے کہ جس دن ہر کسی کو اس کے کیے کی جزا یا سزا ملنی ہے۔ قیامت کا دن عمل کا نہیں، بلکہ جو کیے ہوں گے ان کی جزا اور یا سزا کا دن ہوگا، کیونکہ اللہ پاک سے کوئی چیز ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک قیامت والے دن 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اے دنیا میں اپنے آپ کو بڑے فرعون، نمرود اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والوں، کہاں ہو تم آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ تو کسی کو اتنی جرت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بول سکے۔ یہ دنیا میں ہی ہے کہ ہم
غرور اور انا میں پھر رہے ہیں، کوئی امیر بندہ جو ہے وہ کسی غریب کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن قیامت والے دن سب خاموش ہوں گے، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا ہی اتنا سخت، اور اللہ پاک کی ہیبت اتنی ہوگی کہ کوئی بول ہی نہیں سکے گا۔ تو پھر اللہ پاک خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ زبردست کی بادشاہی ہے، اکیلے اللہ غالب کی بادشاہی ہے۔ اور وہ دن کتنا کیسا ہوگا؟ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ یعنی دنیا میں ہم جتنا حساب کتاب کرتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے ہمارے 50,000 سال بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن ہوتا ہے وہ۔ لیکن جب حساب ہوگا تو وہ صبح فجر سے لے کر ظہر تک، یعنی جو جتنا ٹائم ہمارا بنتا ہے اتنے ٹائم میں حساب ہو جائے گا۔ باقی جو اتنا لمبا ٹائم ہوگا وہ انتظار میں لگے گا، کیونکہ لوگ اس دن ننگے پاؤں ہوں گے، بے لباس ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا اللہ کے نبی، کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ، کسی کو کب کسی کا ہوش ہوگا؟ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ نبی بھی وہاں پہ رب نفسی کی آوازیں پکار رہے ہوں گے، صرف ایک ہی آواز آئے گی، رب امتی رب امتی، اور آواز ہوگی ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے پیغمبر کی شفاعت کا حقدار بنائے۔